ومن يعش عن ذكر الرحمن نكيز له الشيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أوأنت تسمع الصم أو تهدي العمي من كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ومن یعش عن ذکر الرحمن نکیز له شیطانا فهو له قرین من اور جو یعش غفلت برتتا ہے اندھا بنتا ہے عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے نکیز ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانا ایک شیطان فهو له تو وہ اس کا قرین دوست ہو جاتا ہے اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے ہم اس پر مقرر کر دیں ایک شیطان پھر وہ رہے اس کا ساتھی یعنی جو شخص سچی نصیحت اور یاد الہی سے آراز کرتا رہتا ہے اس پر ایک شیطان خصوصی طور سے مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت غوا کرتا اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَصُدُّونَهُمْ البتہ روکتے ہیں ان کو عن السَّبِيلِ راستے سے وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں راہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں یعنی شیطان ان کو نیکی کی راہ سے روکتے رہتے ہیں مگر ان کی عقلیں ایسی مسح ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں بدی اور نیکی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى یہاں تک کہ اذا جاءنا جب وہ آئے گا ہمارے پاس قالا کہے گا یا لیتا اے کاش بینی میرے درمیان و بینک اور تمہارے درمیان بعد المشرقین دوری ہوتی دو مشرقوں کی بعد المشرقین دوری ہوتی دو مشرقوں کی فبئس القرین تو بہت برا ساتھی نکلا تو بہت برا ساتھی نکلا یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا کہ کیا برا ساتھی ہے یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھولے گا کیسے برے ساتھی تھے اس وقت حسرت اور غصے سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا اور ایک لمحہ تیری صحبت میں نہ گزرتا کم وقت اب تو مجھ سے دور ہو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی دنیا میں شیطان کے مشورے پر چلتا ہے اور وہاں اس کی صحبت سے پچھتائے گا اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کو جن بن کر ملتا ہے کسی کو آدمی وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ وَلَن اور ہرگز نہیں يَنفَعَكُمْ نفع دے گا تم کو الْيَوْمَ آج إِذ ظَلَمْتُمْ جب ظلم کیا تم نے أَنَّكُمْ بے شک تم فی العذاب عذاب میں مشترک ہو اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں تو کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے مشہور ہے مرگ انبوہ جشن دارد مگر دوزخ میں تمام شیاطین الانس والجن اور تابعین و متبوعین کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی سطحی باتوں سے تسلی اور تخفیف نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو عذاب میں ڈلوایا خوب ہوا یہ بھی نہ بچے لیکن اگر دوسرا بھی پکڑا گیا تو اس کو کیا فائدہ افانت تسمع ثم او تهدي العمي من كان في ضلال مبين افانت کیا بھلا تو تسمع ثم تو سنوائے گا بہروں کو او تهدي یا تو راہ دکھائے گا العمي اندھوں کو من كان اور کوئی ہو وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں سو کیا تو سنائے گا بہروں کو یا سمجھائے گا اندھوں کو اور اسری غلطی میں بھٹکتوں کو
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، فإما پھر اگر نذهبن ہم لے جائیں بکا تجھ کو، فإنا تو بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں، پھر اگر کبھی ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں تو ہم کو ان سے بدلہ لینا ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون، او نرینک یا ہم دکھائیں آپ کو الذی وہ چیز وعدناہم وعدہ کیا ہم نے ان سے، فإنا تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے، یا تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ ٹھہرایا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، فاستمسک پس مضبوط تھام لو، بالذی اس چیز کو، اوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، انک بے شک آپ علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہیں، سو تو مضبوط پکڑے راہ اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا تو ہے، بے شک سیدھی راہ پر تو ہے، یعنی اندھوں کو راہ حق دکھلا دینا، بہروں کو حق کی آواز سنا دینا، اور جو صریح غلطی اور گمراہی میں پڑے بھٹک رہے ہوں ان کو تاریکی سے نکال کر سچائی کی صاف سڑک پر چلا دینا آپ کے اختیار میں نہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہے آپ کی آواز میں تاثیر پیدا کر دے۔ بہرحال آپ اس غم میں نہ رہیے کہ یہ سب لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے اور کیوں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجیے، وہی ان کے اعمال کی سزا دے گا، اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب اور آپ کو دکھلا کر دی تب، بہر صورت نہ ہمارے قابو سے نکل کر جا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو سزا دیے بدون چھوڑیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو وہی آئے اور جو حکم ملے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور برابر اپنا فرض ادا کیے جائیں، کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستے پر جائے آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں، جس سے ایک قدم ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی ہوا پرست کی خواہش و آرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذکر البتہ ذکر ہے، لَكَ تیرے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور تیری قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور قریب تم پوچھے جاؤ گے، اور یہ مذکور رہے گا تیرا اور تیری قوم کا، اور آگے تم سے پوچھ ہوگی، یعنی قرآن کریم تیرے اور تیری قوم کے لیے خاص فضل و شرف کا سبب ہے، اس سے بڑی عزت اور خوشی نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نجات و فلاح کا ابدی دستور العمل ان کی زبان میں اترا اور وہ اس کے اولین مخاطب قرار پائے۔ اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں، اور قرآن جو ان سب کے لیے بیش بہا نصیحت نامہ ہے، اس کی ہدایات پر چل کر سب سے پہلے دنیاوی و اخروی سعادتوں کے مستحق ہوں، یعنی آگے چل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا تھا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، وَاسْأَلْ اور پوچھ لیجئے، من ارسلنا جس کو بھیجا ہم نے، من قبلک اب سے قبل، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمن رحمان کے سوا، آلہۃ کچھ الہ، یعبدون ان کی بندگی کی جائے۔ اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمان کے سوائے اور حاکم کے پوجے جائیں، یعنی آپ کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین میں اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سوا دوسرے کی پرستش کی جائے، اور یہ ارشاد کہ پوچھ دیکھو، یعنی جس وقت اس سے ملاقات ہو، جیسے شب معراج میں ہوئی، یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو، بہرحال جو ذرائع تحقیق و تفتیش کے ہوں ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دینی سماوی میں کبھی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔